الحمد لله الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصاب والصلاة والسلام على نبي المختار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب العقیدت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے اور الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ یوم ختم نبوت سب سے زیادہ منایا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آج تک آیا ہے نہ تا قیامت آ سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محبوب آپ آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ پر میری طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ اور سرکار نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی اور میرے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا جی۔ اور اگر کوئی شخص امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کی دو باتیں آپ
نبوت کے اوپر دلیل مانگے، حضور کے حضور آخری نبی ہیں، میں نہیں مانتا، مجھے اس پر کوئی دلیل دو، فرمایا وہ دلیل مانگنے والا کافر ہے۔ کیوں کہ یہ تو پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، ہر بچے کو، ہر نوجوان بزرگ کو پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا لہذا مطالبہ کرنے والا کافر ہے، جس نے ختم نبوت کے اوپر دلیل کا مطالبہ کیا وہ کافر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں علامات بتاتا ہوں، میں تمہیں دلائل دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو جو اس کی علامات اور دلائل کے انتظار میں رہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ نبوت حضور پر ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی پیارے نام عطا فرمائے، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، فی السماء احمد و فی الارض محمد، فرمایا آسمان میں مجھے احمد کہہ کے پکارتے ہیں اور زمین میں محمد کہہ کے پکارتے ہیں، اور فرمایا کہ میں مائی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں، اور فرمایا حاشر ہوں، قیامت والے دن ساری کائنات میرے قدموں میں جمع ہوگی، اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ عاقب اس ہستی کو کہتے ہیں جن پر نبوت ختم ہو جائے اور ان کے بعد پھر کوئی نبی قیامت تک نہ آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا العاقب انا الحاشر، میں عاقب بھی ہوں اور میں حاشر بھی ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ ایک بلڈنگ ہے، بڑی خوبصورت عمارت تیار ہو گئی ہے، اور اس میں بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا وہ چھوڑ دی گئی۔ فرمایا ذہن میں رکھو کہ وہ جو جگہ چھوڑ دی گئی ہے نا ایک اینٹ کی، وہ میں ہی ہوں، اور پھر میں جب آیا ہوں تو نبوت کا دروازہ مکمل ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا۔ اب مرزا جو ہے غلام احمد قادیانی، مشرقی پنجاب کا پیدا ہونے والا، جس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اپنے آپ کو غلام احمد کہلاتا تھا، اور اس کے دادا کا نام عطا محمد تھا، اور اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے بھی کئی کہہ چکے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے پیدا ہو جائیں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نبی نہیں ہوں۔ مرزا قادیانی اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب بھی کوئی جھوٹا پیدا ہوتا ہے اللہ حضور کے سچے غلام بھی اس کے مقابلے میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قبلہ عالم پیر میرا شاہ صاحب سرکار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ یہاں لاہور میں تشریف لائے، 3 دن تک یہاں بیٹھے رہے۔ چونکہ مرزا جھوٹا تھا اس لیے پھر جو ہے وہ آیا ہی نہیں۔ اللہ کریم نے یوں مسلمانوں کو اس کے فتنے سے محفوظ کیا۔ اب وہ حضور تو پہلے پیشن گوئی دے چکے ہیں کہ 30 ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، نبوت کے دعویٰ کریں گے 30، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی نہیں ہوگا، لیکن مرزا جو ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور جو وہ دلیل دیتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کی روشنی جی۔ مرزا نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور میرے نبوت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ جو مسیح موعود ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ میں ہوں، یعنی جن کو امام مہدی کہا گیا۔ مرزا نے کہا وہ میں ہوں جی۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، نبوت کا دعویٰ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم نے نہیں کیا، آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور کی جتنے
جتنے شہزادے تھے چاروں کے چاروں میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہوا، کوئی بھی بڑا، سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم اور یہ سارے حضور کے شہزادے بچپن میں کیوں فوت ہو گئے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے جتنے نبی آتے رہے ان کی اولادیں بھی نبی ہوتی رہی اور ان کے وزیر بھی نبی ہوتے، وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کیا تھے؟ ان کے وزیر تھے، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی۔ جی غرض کے وزیر بھی نبی ہوتے رہے، اولاد بھی منصب نبوت پر فیض ہوتی رہی، لیکن حضور نے فرمایا میرے دو وزیر جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں اور دو میرے وزیر زمین میں ہیں۔ آسمان میں فرمایا کہ اسرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہیں۔ جی جب وہ دونوں وزیر تھے، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے جی تو بندہ کہتا جی کہ پہلے نبیوں کے وزیر جو ہے نبی رہے، لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے جو اور کوئی نبوت کا قیامت تک دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جی یہ تو آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمانوں پر زندہ ہیں اور آئیں گے، اور حضور کے قدمین شریفین میں ان کی جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں دفن ہوں گے۔ جی عیسیٰ علیہ السلام، اس پر اجماعی فیصلہ ہے پوری امت کا، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اب بھی حیات ہیں اور قرب قیامت آپ آئیں گے اور تبلیغ بھی فرمائیں گے۔ جی اور پھر حضور کے قدموں میں دفن ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں چشمہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں میں نے غسل کیا اور نہا کر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس آئے، آپ کے سر کے بالوں سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا تھا اور آپ کے گھر کے باہر 12 حواری موجود تھے، 12 حواری موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میری جگہ پر کون قتل ہوگا؟ یہ بڑی قابل غور باتیں حدیث کی اور تاریخ کی۔ فرمایا کہ میری جگہ پر کون قتل ہوگا اور کون درجہ پائے گا؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں آپ کی جگہ پر قتل ہوں گا، مجھے سولی چڑھا دیں، میں درجہ پاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا میری جگہ پر کون قتل ہوگا، کون درجہ پائے گا؟ پھر کوئی نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور وہاں سے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہاں سے آپ کو چوتھے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اب یہودی آئے، مطلب گرفتار کرنے کے لیے اور سولی پر چڑھانے کے لیے۔ جی جب یہودی آئے تو اندر وہی شخص تھا آپ کے حواریوں میں سے نوجوان، اور اس کو انہوں نے لیا اور سولی پر چڑھایا، اور اب تک عیسائی وہ یوں نشان کا بنا ہوتا ہے صلیب کا، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میڈیسن کی دکانوں پر۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وما قتلوا وما صلبوا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن لوگوں کو ایک اشتباہ پڑ گیا، شک پڑ گیا، اس کا ہم شکل شخص تھا وہی آپ نوجوان ہماری، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یوں انہوں نے اس مغالطے میں جو ہے وہ لگے رہیں گے قیامت تک۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر حیات، اب اتریں گے۔ اب مرزا کہتا ہے موعود مسیح جو ہوگا وہ میں ہوں۔ اب حدیث میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت تو حضور پر ختم ہو چکی، تفسیر جلالین بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آؤں گا، نئی شریعت کوئی نہیں لاؤں گا، میں شریعت محمدیہ ہی کا نفاذ کروں گا، کوئی اور نئی شریعت میری نہیں ہوگی، نبوت تو حضور پر ختم ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے، اب جو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور کے غلام بن کر آئیں گے۔ اب یہ مرزا کہتا ہے موعود مسیح میں ہوں۔ جی سوال یہ ہے کہ تمہارا ذکر کہاں ہے اور اللہ کے نبی کا ذکر کہاں
اور کیسے اتریں گے؟ حدیث پاک میں واضح ہے، حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے دونوں پروں کے اوپر ہوں گے، اور زرد رنگ کی چادر عیسیٰ علیہ السلام نے اوڑھی ہوگی، اور ان کے زلفوں سے پانی چپک رہا ہوگا۔ سر نیچے کریں گے تو پانی چپکے گا، سر اوپر اٹھائیں گے تو جواہرات اور موتی گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں مسلم، ترمذی، نسائی حدیث میں یہ موجود ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوگا۔ اب اس سے پوچھو یہ کہاں؟ مرزا تو یہ تو مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا ہے، غلام محمد قادیانی مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا ہے، اور پھر مرا یہاں ہے پاکستان میں، اور منتقل قادیان میں ہوا ہے۔ یہ کیسے نبی ہو گیا؟ اور نمبر 2، اللہ کے نبی کی یہ بھی نشانی ہے، اللہ کا نبی جدھر فوت ہوتا ہے ایسی جگہ پر فوت ہوتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حضور جس جگہ پر آپ نے پردہ، اور پھر اسی جگہ پر جس جگہ پر روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی کی قبر اور مزار ہوتا ہے جی۔ اور مرزا کہتا ہے میں تو ساری زندگی مکہ اور مدینہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ غلام محمد قادیانی کہتا ہے، مرزا کہتا ہے میں نے تو ساری زندگی مکہ مدینہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، میری تو اپنے ملک میں زندگی گزر گئی۔ بھلا جس شخص نے مکہ اور مدینہ کو دیکھا ہی نہیں جی، وہ کیسے مقدس جگہ پر مرتا؟ اس جس کی موت باتھ روم میں ہے، مرا یہاں ہے اور منتقل قادیان میں ہوا ہے، کیا وہ نبی ہو سکتے ہیں؟ اور تیسری بات، اللہ کا جو نبی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، سرکار نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو عدل نافذ کریں گے، وہ عادل ہوں گے، انصاف کو پھیلائیں گے، کونے کونے میں انصاف کو پھیلائیں گے جی۔ یہ مطلب ہے کہ حدیث پاک میں علامت بیان کی گئی ہے۔ اب وہ کونے کونے میں انصاف کو پھیلائیں گے۔ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، تریان القلوب مرزا کی کتاب ہے وہ پڑھیں، کتاب البریہ مرزا کی کتاب ہے وہ پڑھیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں تو جہاد کے حق میں نہیں ہوں، میں نے تو سرکار کی انگریزوں کی ساری زندگی غلامی کی ہے، اور میں نے جہاد کی ممانعت پر کتابیں لکھی ہیں، اور اب بھی میں اتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں کہ 50 سے زائد کتابیں میں لکھ سکتا ہوں، الماریاں اس سے بھر سکتی ہیں۔ حالانکہ جہاد تو قرآن کا حکم ہے، اللہ کا نبی تو جہاد کے خلاف کبھی بھی نہیں بولتا۔ یا جو النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کفار کو جہاد کریں، کفار کے خلاف آپ جہاد کریں۔ اور وہ کہتا میں جہاد کے حق میں نہیں ہوں، میں تو سرکار انگریز جو ان کی غلامی میں رہا ہوں، میرا والد انگریز ان کا غلام رہا ہے جی۔ آپ اندازہ کر لیں، وہ عدل انصاف کریں، عدل و انصاف نافذ کریں گے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو انگریزوں کے خلاف بول نہیں سکتا، میں تو جہاد کے خلاف بولوں گا، جو انگریزوں نے مجھے کہا ہے میں تو کروں گا۔ یہ کیسے نبی ہوگا؟ اور پھر یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ حج و عمرہ کریں گے اور 40 سال تک تبلیغ فرمائیں گے۔ مرزا کہتا ہے میں نے تو نہ حج کیا ہے نہ عمرہ کیا ہے جی، ایسے نبی ہو گئے۔ پھر زد جو کیا کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دمشق شام، وہاں کا جو بڑا مینار ہے، سفید مینار ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، زرد رنگ کی چادر اوڑھی ہوگی، 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ان کے ہاتھ ہوں گے۔ اور یہ کہاں؟ اس نے تو زندگی میں دمشق نہیں دیکھا، ملک شام اس نے زندگی میں مرزا نے نہیں دیکھا جی۔ یہ کیسے مطلب ہے کہ نبی کیسے ہو گیا، اور اس کے نبوت کا دعویٰ اس نے کیسے کر دیا جی؟ جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر سچا تھا تو حضور کے غلام قبلہ عالم پیر میرر شاہ صاحب کے مقابلے میں آ جاتا۔ آپ نے تو بار بار چیلنج کیا، آپ نے بار بار بلایا، نہیں آیا جی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا نبی ہے یہاں اوپر مطلب قلم رکھ دیتے، تو بھی اس کو کہے کہ لکھ، میں بھی کہوں گا کہ لکھ، دیکھتے ہیں تو سچا نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، میں تو نبی کا غلام کہتا ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں جی۔ اس لیے ختم نبوت حضور کی ذات کے بعد کس کی مجال ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ نبی ہوتا ہے حسین خوبصورت، نبی کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی عیب نہیں ہوتا، اور مرزا اپنی
کتاب البریہ اور تریاق القلوب میں خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایک تو پیشاب کی بیماری تھی، دوسرا سر چکرانے کی بیماری تھی، اور ایک ایک دن میں 100 مرتبہ میں پیشاب کرتا تھا۔ اتنے عیب ہوں، جس بندے کو ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا ہو، جس کا دماغ چکراتا ہو، وہ منصب نبوت کے قابل ہے؟ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں ان جھوٹوں سے محفوظ رکھے اور سچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت ہے، مزید کئی اور عقدے تھے مرزا قادیانی کے متعلق جو تاریخ میں اس کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، ہم نے ساری باتیں آپ کو تریاق القلوب کی سنائی ہیں، کتاب البریہ کی سنائی ہیں، جو مرزا نے خود کتابیں لکھی ہیں، جو کچھ ان کی باتیں کہی ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ جی جھوٹا ہے، قیامت تک جو ہے وہ اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے یورپی ممالک جتنے کے جتنے اہمیت میں بن جائیں، جی، لیکن ہم حضور کے سوا کسی کو آخری نبی نہیں مانیں گے۔ حضور نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں، نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے جو تا قیامت جو ہے اس کے احکامات جاری رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔